بد نظری، لایانی اور غیبت سے بچنا ہے، ورنہ اعمالوں کا نور جاتا رہے۔ آپ حضرات اپنی تعلیم میں اذان دے کر نمازوں کا اہتمام کرو، نظروں کی حفاظت کرو، اور آپ آمنے سامنے ریل میں بیٹھیں تعلیم بھی کر لو، اپنے وہ بھی تجوید بھی کر لیں، 6 نمبر بھی بیان کر لیں، 2 کی جوڑی بن کر ادھر ادھر کے ڈبوں میں بھی جا کے دعوت دے سکتے ہیں آپ، بلکہ دیں ضرور، لیکن ایسے ساتھی بھیجیں جو واپس بھی اپنی جگہ پر آئے۔ بعض بھولے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، کہیں کے کہیں نکل جائیں گے وہ، اس لیے فرمایا ان کو بھی، اور فرمایا اس سے اذان دے کر نماز کا اہتمام کریں۔ باہر بعض ساتھی کہتے ہیں جی باہر کھڑے ہو کے نماز شروع کر دیں، گاڑی 2 منٹ رکتی ہے، یہ کہتے ہیں جی گاڑی نہیں جا سکتی جب تک نماز پوری نہ کریں، گاڑی چلی جائے گی، بزرگ نہیں دکھانی، اندر ہی نماز پڑھو۔ وہ اللہ والے ہوتے ہیں، جلندھر اسٹیشن پر نماز پڑھا رہے تھے، بڑے عالم تھے، بزرگ تھے، وہ صبح کی نماز پڑھا رہے تھے اور گاڑی نے سیٹیاں بجانا شروع کر دی، گاڑی سیٹیاں بجاتی بجاتی چلی گئی۔ جب نماز ختم ہوئی، ان میں ان کا سامان بھی تھا، تو ساتھی مقتدی کہنے لگے وہ سارے بزرگ کے حضرت آپ کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا کہ جب گاڑی جانے والی ہو تو نماز توڑ دینی چاہیے، کہ پتلا تھا، آپ نے نماز نہیں توڑی، گاڑی تو چلی گئی۔ فرمایا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا گاڑی جانے کا، سیٹیاں بھی بجائی گاڑی نے، چونکہ نماز ان کی بنی ہوئی تھی۔ کیا تھا؟ ہمیں تو سارا پتہ چل جاتا ہے نا، جب نماز پڑھتے ہیں تو بازار کی آوازیں سنتے ہیں، امام کی نہیں سنتے ہم۔ گاڑی اگلے اسٹیشن پر گئی، پھر واپس آئی، پھر حضرت کو لے کر گئی۔ کبھی آئی ریل کی گاڑی واپس؟ بتاؤ تو ہمارے لیے واپس نہیں آئے گی۔ آپ گاڑی کے اندر نماز پڑھیں، اذان بھی دیں، اور لوگوں کو دعاؤ بھائی نماز کرا رہے ہیں جماعت، اپنے پاس چٹائی وغیرہ مصلے وغیرہ ہونے چاہیے، جو درمیان میں جگہ خالی ہے قبلہ رخ کا خیال کرو، نماز خود بھی پڑھو، اوروں کو پڑھواؤ، پھر نرمی سے محبت سے لوگوں کو دعوت بھی دو، بحث مباحثہ نہ کرو، تعارف کرو ہلکا پھلکا، زیادہ ان کے تعارف بھی نہ کرو، آپ کی تنخواہ کتنی ہے، زمینیں کتنی ہیں، کیا، اس چکر میں نہ پڑھنا، ورنہ خود فتنے میں پڑ جاؤ گے۔ وہ کہے جی میری تو 2 لاکھ تنخواہ ہے، وہ کہتے ہیں میری تو 20,000 ہے، میں تو مارا گیا، اس نے کہا اس چکر میں نہیں پڑھنا لوگوں کو زیادہ۔ ہاں جی، اس لیے نرمی سے پیار محبت، و دعوت نہیں سنتا تو اپنے ساتھی کو دعوت دو، وہ بھی قریب بیٹھے سن لیں گے۔ اس لیے فرمایا اس مسجد، اس میں گاڑی میں بھی دعوت کا اہتمام کریں، اور اپنی نمازوں کا اہتمام ہو، اچھے اخلاق سے سفر کریں، کھانے پینے کی چیزوں سے نہ کھائیں نہ کھلائیں، خندہ پیشانی سے بات کریں، سلام کریں۔ ایک بندہ بہت دیر سے کھڑا ہے، آپ تھوڑی دیر کے کھڑے ہو جاؤ، بھائی تھوڑی دیر تو بیٹھ جا، یا تھوڑا قریب ہو کر، یعنی جماعت جا رہی تھی، جب جماعت والے چڑھے تو ان کے سیٹوں پر یہودی کے بیوی بچے بیٹھے ہوئے تھے باہر ملکوں میں، تو ساتھیوں نے یہ نہیں کہا کہ ہماری سیٹ خالی کرو، اگلے اسٹیشن پر جب وہ اترے نا یہودی، ان کے بچے، تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ ہم نے پہلے اسلام کو کانوں سے سنا تھا، آج آنکھوں سے دیکھ لیا کہ انہوں نے اپنی سیٹیں ہم سے خالی نہیں کرائیں۔ اس نے فرمایا لوگ اخلاق دیکھتے ہیں۔ اس لیے دوستوں بزرگوں بھائیوں، جب آپ بستی میں آپ پہنچیں گے تو پہنچنے سے پہلے وہاں بستی جب نظر آئے، اللہم رب السماوات سبع وما اضللنا ورب الارضین سبع وما اقللنا ورب الشیاطین وما اضللنا ورب الریاح وما ذرینا فإنا نسألک خیر هذه القریۃ وخیر اہلها ونعوذ بک من شرها وشر اہلها وشر ما فیها۔ جب خیبر کی بستی نظر نہیں ہے تو جب بستی میں داخل ہوں، اللہم ارزقنا جناحا وحببنا الی اہلها وحبب صالح اہلها الینا، جب بستی میں پہنچ جائیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق اور رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ بستی کے باہر کھڑے ہو کر اپنے ساتھیوں کو فکر مند کرو کہ ہم بستی میں اس لیے جا رہے ہیں کہ بستی والے حضور کی محنت پر آ جائیں، ہر گھر سے لوگ نقد نکل جائیں، مسجد میں 5 اعمال شروع ہو جائیں، 100% نمازی بن جائیں، گھروں میں اعمال دعوت شروع ہو جائیں، یہ بستی مدینے کی بستی بن جائے، یہ مسجد نبوی کا نمونہ بن جائے، غلط یقین، غلط طریقے، غلط جذبے ختم ہو جائیں، صحیح یقین، صحیح طریقے، صحیح جذبے زندہ ہو جائیں۔ اس لیے فرمایا جماعت کو فکر مند کریں، ادھر ادھر کے لوگوں کو اپنی دعا میں آؤ بھائی دعا ہو رہی ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے
जिंदगी के मकसद को डॉक्टर साहब कह रहे थे तबलीग वालों ने मेरी दुकान के सामने खड़े थे और हमारे गांव में जा रहे थे, तो तबलीग वाले कह लगे डॉक्टर साहब आपके गांव में जा रहे हैं, आप दुआ में तो शामिल हो जाएं। पहले दुआ में शामिल किया, फिर कहने लगे मस्जिद तक तो पहुंचा दें, फिर मस्जिद में ले गए, फिर नफल पढ़वा लिए, फिर मशवरे में बिठा लिया, फिर सहरोज़े में ले गए, फिर 4 महीने में ले गए। कहता दुआ में शामिल किया था, अभी तक जो है वो मैं 6 मुल्कों में होकर आया हूँ, अभी तक दुआ ख़त्म नहीं हुई। उसने खुद सुनाई मुझे, कहते दुआ में शामिल। दुकानदारों को नहीं देखते कैसे चलते, बंदे को फांस आइए आइए तशरीफ लाइए, चौधरी साहब, खान साहब, चौधरी साहब को बोतल पिलाओ और खान साहब को चाय पिलाओ। और मोटा गाहक हो ना, पर्दे में बिठा के आइसक्रीम खिलाती है ये, उन्हें पता है कि ये मोटा गाहक है। गरीब को दुकान पे चढ़ने नहीं देते, ये आगे चले माफ़। लेकिन बाज़ लोग होते गरीब नज़र आते, होते अमीर हैं, वो सीधे साधे होते हैं। इसने तो चढ़ने नहीं दिया, वो अगली दुकान पे चढ़ गया। अंदर गया तो 2 घंटे हो गए, निकला ही नहीं। उसने कहा यार पापा तो निकला ही नहीं, क्या मसला है। 2 घंटे के बाद निकला, पूछा कितने का सामान लिया, उसने कहा 50,000 का लिया। उसने कहा मैंने तो गरीब समझ के चढ़ने नहीं दिया, इसको धोखा भी खा जाते। दाएँ बाएँ लोगों को शामिल करो और दोस्तों फ़िक्रमंद करो, मस्जिद के आदाब का मुज़ाकरा भी करो कि मस्जिद में जा रहे हैं। मस्जिद में दाखिल होने से पहले मस्जिद के आदाब का मुज़ाकरा करो। भी मस्जिद में दोस्तों दाखिल हों तो सुन्नत के मुताबिक बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा अफ्ताली अबवाब रहमतिक का इत्काफ़ की नीयत करें। बायां पाँव निकाल के जो दायां मस्जिद में सामान कोने में, वहाँ के इंतज़ामी कामों में दखल ना दें। एक जमात गई, हालांकि पानी भी था, जाते ही मोटर का बटन दबा दी, वो मोटर जल गई, पता नहीं पहले ख़राब थी। बस्ती वालों ने 5,000 रुपये वसूल किए, तबलीग वालों से तबीयत सही हो गई सबकी, आइंदा नहीं मोटर को हाथ लगाएंगे ये। एक ने सुबह की अजान शुरू कर दी तबलीग वाले ने, और अस्सलातु खैरुम मिनन नौम भूल गया। बस्ती वाले कह रहे हैं तबलीग करते फिर रहे हैं, अजान कहना भी नहीं आता। आदत तो थी नहीं, उसको शौक ही था। अपनी मस्जिद में कोई अजान नहीं देता, उधर आधा घंटा पहले जाना पड़ता है ना, इधर ही शौक पूरा करते। वहाँ जाकर अपने इंतज़ामी कामों में दखल ना, वहाँ मस्जिद में दाखिल होकर अपना सामान कोने में रख दें, नफल पढ़ लें। और दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, वहाँ जाकर कोई मस्जिद का दरमियान में मौका मिले तो सफाई कर दें। हुजूर अगर कच्चा लहसुन और कच्चा प्याज खा के हमारी मस्जिदों के करीब भी ना आना। बाज़ों का तो मकामी लोग लाते, उन्हें तो पता नहीं होता भी मना है। तबलीग वाले मस्जिद में बैठ के कच्चे प्याज खा जाते। कच्चा प्याज मस्जिद में बैठ के काटें, कोई बू नहीं आई। आप सालन पकाएं मस्जिद में, मजबूरी में कोई बू नहीं आती। जब खाएंगे लहसुन या प्याज तो बहुत बुरी बदबू आती, फरिश्तों को भी तकलीफ़ होती। इसलिए फरमाया मस्जिद में पहुंच के नफल पढ़ो, मकामी लोगों को शामिल करो अपने मशवरे में। बाद जगहों पर बहुत अच्छा काम होता है, वो कहते हैं आप लोगों ने बर्तन नहीं खोलने, जमात खुश हो जाती है कि सही तबलीग वाले मिल गए। और अमीर साहब ने कह दिया ना अपना पकाएंगे, तो सारी जमात एक हो जाती। अमीर साहब इनका दिल ना दुखाएं, इनको खाना पकाने दें। पता नहीं अपना दिल दुखेगा या मकामी लोगों का दिल दुखेगा। अच्छा खाने का जज्बा और पैसे बचाने का जज्बा अच्छा नहीं है कि घर का खाना मिल जाएगा और पैसे बच जाएंगे। इसलिए फरमाया आजकल तो बाज़ औक़ात अमीर साहिबान भी मशवरा नहीं करते, ज़रा सा को कह दे कराम करेंगे, अल्लाह बहुत कबूल फरमाए और अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, मज़ीद तौफीक अता फरमाए। पहले ज़माने में तबलीग का काम तो था नहीं, तबलीग वालों को जगह जगह मार पड़ती थी तो तबीयत सबकी सही रहती। अब जगह जगह इकराम हो रहा है, लोग कह रहे बर्तन नहीं। आजकल तो खिदमत वाले ही कबूल कर लेते हैं, अमीर को भी नहीं पूछते। भाई इतना बताते अमीर साहब गैबी मदद आ, बता खाना मिल गया, ये गैबी मदद है, जैसे सारा हिंदुस्तान इस्लाम में दाखिल हो गया। हजरत जी फरमाते थे दिलों की झांक ने दुआओं को ज़िबा कर, अगर दिल में ख्याल ये लोग इकराम करें। दोस्तों बुजुर्गों भाई, जो काम करो मशवरे से करो।
آپ کو آدھا گھنٹہ ہوا ہے بستی میں پہنچے، آپ کسی کو جانتے ہی نہیں کون ہے کیسے. بعض جماعتوں کا نقصان ہو گیا. جماعتیں گئی فیصل آباد، وہ مسجد میں پہنچے گرمی میں، ایک آدمی لے آیا دودھ سوڈا ٹھنڈا میٹھا، اور جماعت والوں نے سمجھا کہ غیبی مدد آ گئی، بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھ کے پی گئے. اللہم بارک لنا فیہا زدنا منہ. اور وہ آدھے گھنٹے کے بعد آیا، ساری جماعت بے ہوش پڑی تھی، سب کے منہ میں جھاگ، جہاں رو رہے تھے. میرے پاس کارگزاری سنے میں کہ آپ نے تو سمجھا ہوگا نا غیبی مدد آ گئی. میں کہ آ گئی غیبی مدد، جیب کے پیسے بھی نکل گئے. تو آپ کو آدھا گھنٹہ، آپ اجنبی ہیں، کسی کو جانتے نہیں، آپ نے اکرام قبول کر لی. آپ کو کیا پتا کون ہے، کیسا ہے، مناسب ہے نہیں ہے، کیا کرتا ہے. مقامی لوگوں سے پوچھ کے مشورہ کیا کرو، جلدی نہ کرو، لینے کے دینے پڑ جائیں گے آپ کو. جی ہاں، کوئی پتہ نہیں. اس لیے کہتے ہیں نا، سفر میں بھی کوئی چیز نہ کھاؤ. اجنبی آدمی کو گاڑی میں کوئی جب میں تمہارے چلے پہ تو اس ایسے کو شامل بھی نہیں کر. وہ بستی والے اگر تیار ہو جائیں سیرو، ان کو اپنے ساتھ لگا سکتے ہیں آپ، ان کو نہیں لگا سکتے آپ. نہ دھوکہ دینا ہے نہ دھوکہ کھانا. مشورے سے کام کرو. ایسے بچے پیسے بچانے کا جذبہ اور اچھا کھانے کا جذبہ اچھا نہیں ہے. مشورے سے کریں جو کام کریں. آپ حضرات پہنچے، مشورہ کریں، کام کو سامنے دیکھیں، ساتھیوں کو جمع کریں. بھی مشورے کا مقصد بیان کہ دین بھی زندہ ہو، دین کی محنت بھی زندہ ہو، درپیش مسائل اللہ کی منظر میں رائے سب سے لی جائے. مشورے سے پہلے ترغیب دی جائے، حالات معلوم کیے جائیں کہ بھائی کتنے ساتھی گھر ہیں، کتنے بالغ مرد ہیں، کتنے چلے 4 مہینے والے، کتنے سہروزے والے ہی، روزانہ کتنے جڑتے ہیں، تعلیم کا کیا حال ہے، گھروں میں اعمال کا کیا. نرمی کے ساتھ چھوٹے بن کے رائے سب سے لی جائے، سب کی رائے کی قدر کی جائے، سب کی رائے کو توجہ سے سنا جائے، کسی کے رائے کو کاٹا نہ جائے، کسی کے ساتھ تقابل نہ کیا جائے، تردید نہ کی جائے، دین کے تقاضوں کو سامنے رکھا جائے، نرمی سے رائے دی جائے، رائے کو مسلط نہ کریں. سب ساتھیوں سے ترغیب بھی ہو، پچھلے دن کی کارگزاری بھی ہو. پہلا دن بستی میں پہنچے ہیں تو محلے والوں سے حالات بھی معلوم کریں کہ بھئی بستی میں کیا حالات ہیں. اس کے بعد دوستو مشورہ دائیں بائیں دونوں طرف سے شروع. مشورہ وحی کا بدل ہے یا نعم البدل ہے، یہ دونوں باتیں نہیں کرو. مشورے کی دعا نہیں، مشورے دین کے تقاضوں. عام طور اپنی رائے کو مسلط نہ کریں، اپنی رائے پہ اصرار نہ ہو. بعض ساتھی کہتے ہیں جو رائے دے وہ اس کے لیے تیار بھی ہو. بوڑھا آدمی ہے، اچھی رائے دیتا ہے، تو بوڑھے آدمی کو بھیجیں گے سب جگہ، وہ اگلے دن رائے نہیں دے گا. یار یہ تو مجھے ہی دھر لیتے ہیں ہر وقت جب میں رائے دیتا ہوں. کوئی بھی رائے دے سکتا ہے، کوئی بھی گشت میں جا سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ رائے دے. عام طور پر کثرت رائے پر ہی فیصلہ کرنا چاہیے. کبھی کبھی قوت رائے پر بھی فیصلہ کرنا پڑ جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بیت المقدس کی فتح کرنے کے لیے بھیجا تھا. وہاں کے لوگوں نے کہا ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے. آپ نے اپنی امیر المومنین کو بلائی، ان کے اندر علامات جو ہماری کتابوں میں موجود ہیں اگر مل جائیں گی بغیر لڑائی کی چابیاں دیں گے آپ. یہ خبر حضرت ابو عبیدہ نے حضرت عمر کے پاس بھیجی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کیا، رائے لی. اکثر کی رائے یہ تھی کہ حملہ کیا جائے، فتح کر لیا جائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر نے فرمایا ابو الحسن آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رائے دی کہ اسلام خون بہانے نہیں آیا، اسلام خون بچانے آیا ہے، اور آپ کے جانے سے اگر انسانوں کا خون بچتا ہے تو آپ تشریف لے جائیں. حضرت عمر نے فرمایا میں حضرت علی کی رائے پر عمل. اونٹ غلام ساتھ لیا پہنچے. حضرت ابو عبیدہ نے کہا امیر المومنین غیروں کے پاس جا رہے، 13-14 پیوند لگے ہوئے، کپڑے بدل لو، اونٹ کے بجائے گھوڑا لے لو. بہت اچھا، کپڑے بدل لیے، گھوڑا لے لیا. تھوڑا سا چلے، نہیں میرے ہی کپڑے لاؤ، میرا ہی اونٹ لاؤ. جب وہاں پہنچے حضرت عمر کی باری تھی رسی پکڑنے کی، غلام کی باری تھی اونٹ نے بیٹھنے کی. دیکھا ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ امیر صاحب تو چل رہے ہوں گے رسی پکڑ کر، غلام اوپر بیٹھا ہوگا. 13-14 پیوند انہوں نے اس وقت
بعض چابیاں پکڑا دی ان کو، بعض ساتھیوں کے رائے وزنی ہوتی، رائے نرمی سے دی جائے دین کے تقاضوں کو۔ اب وہاں پرانے ساتھی زیادہ ہیں، وہاں پرانے ساتھی زیادہ ہیں کہ ملکوں کی جماعت بناؤ، سال 7 مہینے کی جماعت کے نام لکھو، ان کو جمع کرو، ان کا تفقد کراؤ، ان کے پاسپورٹ جمع کر، آج کل تو پاسپورٹ جلدی بن جاتا ہے، ہاں جی۔ اور دوستو تفقد ہوتا ہے بڑے مرکز میں، جیسے ملتان کے علاقے میں ہے دالی مسجد میں، بھاولپور میں ہے مدینہ مسجد ہے، پنڈی میں ہے زکریا مسجد ہے، فیصل آباد میں ہے بلال مسجد ہے، وہاں تفقد کرائیں، ان کی ترتیب بنائیں۔ پرانے اور بھی ساتھی ہیں وہاں، جنہوں سال کی جماعت کی 10-12 کو ان کا بھی تفقد کرانا پڑتا ہے، تاریخ طے کرنی پڑتی، اور سال 7 مہینے کی جماعتیں ماہانہ مشورے میں آ کے پھر پیش ہوتی ہیں۔ اگر اور بھی نہیں تو چلے آج کل تو لوگ بڑے، ابھی 13 تاریخ سے بہت جماعتیں نکلی، ابھی 20 تاریخ سے بہت ساری جماعتیں نکل رہی ہیں، ابھی 27 تاریخ سے بہت سارے لوگ جمعے کو اکثر نکلتے ہیں، تو آپ ان پر محنت کرو، جو طالب علم ہیں، سکول والے، کالج والے، ریٹائر بزرگ ہیں، اس پر جمع کر کے ان پر محنت کرو۔ اگر کام کمزور ہے، ابتدائی کام ہے، تبلیغ کے لوگ نہیں جانتے، تو کم از کم روزے کی جماعت بناؤ، چلے 4 مہینے کی جماعت وصول ہو جائے، ترغیب دے کے نام لکھ کے مرکز بھیجو، اس کو ہدایات نہیں دینی، مرکز والے ہدایت دیں، سہ روزے کی جماعت بن جائے تو اس کو ہدایات بھی دو، اس کی نصرت بھی کرو۔ سہ روزہ جماعت میں پرانے ساتھی زیادہ ہیں تو نئی بستی میں بھیجو، اور نئے ساتھی زیادہ ہیں تو ایسی بستی میں بھیجو جہاں پرانے ساتھی زیادہ ہوں اور آپ بھی ان کی نصرت کریں۔ اور اگر 8-10 ہیں، سب نئے ہیں، کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، ایسی جماعت کو 24 گھنٹے اپنے ساتھ رکھے آؤ، 2 دن کے لیے قریب کی بستی میں بھیجیں، ان کی نصرت بھی کریں، محلے والے بھی، آپ بھی اپنے ساتھی 2 چلے جائیں، صبح چلے گئے شام کو آ گئے، لیکن وہاں رات نہیں گزارنی، دن دن کو نصرت کر سکتی۔ اس طریقے سے آپ حضرات محنت کریں گے تو انشاءاللہ نقد جماعتیں بھی نکلیں گی۔ آپ حضرات محنت کریں، مشورے کے بعد گشتیں ملاقاتیں کریں، امام صاحب کی خدمت میں جائیں، ہدیہ لے کر جائیں، زیارت کی نیت کریں، استفادے کی نیت کریں، غیر عالم کو دعوت نہ دیں، کوئی پھل وغیرہ بھی لے جائیں، کوئی تسبیح، کوئی عطر وغیرہ۔ ایک جماعت گئی تو انہوں نے